السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم ایک نہایتی بیوقوفانہ ویڈیو کا جائزہ لے رہے تھے، کیونکہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ سوال اور ڈاؤٹس پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن آرگیومنٹس کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ جو آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں وہ کتنے ہی اللاجیکل ہے، بلکہ خود ان کے ہی خلاف ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ شیخ سرفراز فیضی موجود ہے۔ شیخ، آپ کا استقبال ہے آج کی بھی اسٹریم میں، اور ہم ابھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سٹارٹ۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے کہتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ میرے چینل پر ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمان برے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ اسلام برا ہے، مسلمان برے نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہا، یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہا، وہ اسلام کے خلاف تو نفرت پھیلا ہی رہا ہے۔ اور مسلمانوں کی کور آئیڈینٹی کیا ہے؟ مسلمانوں کی، مسلمز کی کور آئیڈینٹی اسلام ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں انڈین سے نفرت نہیں کرتا، انڈیا سے نفرت کرتا ہوں، تو کیا ہو گیا؟ وہ انڈائریکٹلی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا کوئی کہے کہ میں جوز سے نفرت نہیں کرتا، صرف جوڈائزم سے نفرت کرتا ہوں، یہ بات کیا ہے؟ مسلمانوں کی آئیڈینٹی اسلام ہے، مسلمانوں کا ایمان عقیدہ اسلام پر ہے۔ اور جو ہیٹریڈ یہ مس انفارمیشن کے ذریعے پھیلا رہا ہے، جس طرح سے ڈس آنیسٹی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ جو باتیں پیش کی جاتی ہے، جس طرح سے ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس نے سینسیشنلائز کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، آپ اگر کہوں گے کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے میں نفرت نہیں پھیلا رہا، یہ بات بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ جس طرح سے انکمپلیٹ انفارمیشن پیش کرتا ہے، یعنی ایک ٹاپک پر کمپلیٹ انفارمیشن دیتا، پھر سامنے والا خود جج کر لیتا اسے محبت کرنا ہے یا نفرت کرنا ہے، لیکن جس طرح سے انکمپلیٹ انفارمیشن بتائی جاتی ہے، جس طرح سے مس کوٹیشنز بتائے جاتے ہیں، جس طرح سے مس ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں، جس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ہوتی ہے، جس طرح سے ویک اور فیبریکیٹڈ نریشنز بتائے جاتے ہیں، جس طرح سے ڈس پروپورشنٹ فوکس کے ساتھ باتیں بتائی جاتی ہے، یا اوور جنرلائزیشن کیا جاتا ہے، یا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے بغیر بات کی جاتی ہے، یا جس طرح سے اگر آپ اس کے پکچرائزیشن دیکھیں گے جو کئی سارے، اور جو ویژولز اس ویڈیو میں بھی بتایا، جو مجھے بلر کرنا پڑا ہے، وہ ایسے ہے کہ ڈائریکٹ نفرت کریٹ کرنے والے، اور یہ کہے کہ نفرت نہیں کریٹ کر رہا، اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ یہ سب ویڈیوز کی وجہ سے فائنلی اسلاموفوبیا بڑھتا ہے، جس کا ریزلٹ، جس کا بھگتان، جو لاسٹ سڑک پہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو اپنی زندگی بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ اینڈ ریزلٹ بھی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہیٹریڈ ہے نا، آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں، اس کے ذریعے یہ جو ہیٹریڈ پھیلاتے ہیں، یہ بات دیکھنا چاہیے۔ یہ تو مثال ایسی ہے نا کہ میں نے آگ نہیں لگائی، میں نے تو بس چنگاری لگائی، ہاں میں نے تو بس چنگاری لگائی، میں نے تھوڑی آگ لگائی۔ تو یہ وہی چیز مل رہی ہے جو ان ویڈیوز کے ذریعے یہ کریئر اسلاموفوبس اپنے تھوڑے پیٹی پیسوں کے لیے، پیٹی ایجنڈا کے لیے انسانی جانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کو خود اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہی بات اگر ہم کہیں، جیسے ابھی آگے دعویٰ کریں گے کہ اسلام ملحدوں کے بارے میں نفرت پھیلاتا ہے، بھائی ہم الحاد کی رد کر رہے ہیں تو آپ اس کو پھر ملحدوں کے لیے نفرت کیوں شمار کر لیتے ہیں؟ ہم بھی تو الحاد کا رد کر رہے ہیں نا۔ جب ہم الحاد کا رد کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کہ ہم ملحدوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، جب ہم شرک کا رد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ مشرکوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو جو اسٹینڈرڈ آپ نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ اسلام کی برائی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہوں، تو وہی اسٹینڈرڈ ہمارے لیے بھی رکھیے نا، کہ اگر ہم ملحدوں کا رد کر رہے ہیں، اگر ہم ناستکتا کا رد کر رہے ہیں، اگر ہم شرک کا رد کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملحدوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب اپنی بات آتی ہے تو آپ اپنے لیے کچھ اور کرائٹیریا طے کر لیتے ہیں، اور جب بات مسلمانوں کی ہوتی ہے، گفتگو کا موضوع مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ کا کرائٹیریا بدل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، ڈبل سٹینڈرڈ سے کلیئر کٹ دکھائی دیتے ہیں۔ چلیے ویڈیو آگے۔ جی، بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے کہتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ میرے چینل پر ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمان برے ہیں، یہ غلط ہے۔ انسانیت کو ماننے والا انسان کبھی نفرت نہیں پھیلائے گا۔ یہ جو انہوں نے کہا نا، انسانیت کو ماننے والا انسان کبھی نفرت نہیں پھیلائے گا، ایک بہت بڑی ان کی ٹرک کیا ہے، یہ ہمیشہ اسلام کے مقابلے ملا کر کے ایک چیز کھڑی کر دیتے ہیں، انسانیت۔
اور پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں گویا کہ انسانیت ایک الگ چیز ہے اور مذہب ایک الگ چیز ہے، انسانیت الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے، اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، اور ہم انسانیت کے مقابلے میں، مذہب کے مقابلے میں انسانیت کی حمایت میں کھڑے ہیں، اسلام کے مقابلے میں ہم انسانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بنیاد پر پوری عمارت تعمیر کی جاتی ہے نا، یہ بنیاد ہی سرے سے غلط ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، اور انسانیت کا کوئی باقاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ نہ انسانیت کوئی ایسی چیز ہے جس کے خلاف ہو مذہب، نہ انسانیت کوئی ایسی چیز ہے اسلام جس کے خلاف ہو۔ بھائی انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ مطلب انسانیت کی بنیادیں آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی جو ملحد ہے اگر وہ انسانیت کی بات کرتا ہے تو انسانیت کا سورس کیا ہے آپ کے پاس؟ جس کو آپ انسانیت کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا تو انسانیت کا سورس عقل ہے، جو انسان کی ریزننگ ہے، جو انسان کی لاجک ہے، یا پھر انسانیت کی بنیاد پر جو آپ بات کرتے ہیں وہ کانشیس انسان کے، جس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، عقل اور ضمیر۔ یہی دو بنیادیں ہیں نا جن کی بنیاد پر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام نہ تو عقل کا مخالف ہے اور اسلام نہ ہی کانشیس یعنی ضمیر کا مخالف ہے۔ تو انسانیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے مخالف میں اسلام کھڑا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ بھائی انسان اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، تو انسان کے لیے کیا قاعدہ، کیا شریعت، کیا قانون، کیا نظام ہونا چاہیے، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے، یہ طے کرنے کا حق صرف خالق کو ہے، جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو حقیقت میں انسانیت کیا ہے یہ خود اسلام ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کی صحیح ڈیفینیشن اگر آپ کو معلوم کرنی ہو کہ انسانیت کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ اسلام سے ہی آپ کو ملے گی۔ تو اس پروپیگنڈے سے ذرا سا باہر آنا چاہیے اور اس ٹرک کو سمجھنا چاہیے کہ بار بار اسلام کے مقابلے میں انسانیت کا نام دینا، یہ سمجھنا کہ بھئی انسانیت کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ایک متعین قاعدہ، ضابطہ، کوئی قانون ہے، تو ایسی تو بات نہیں ہے۔ بھئی انسانیت عقل کی بات کرتی ہے، لیکن عقل تو ناقص ہے، عقل غلطی بھی کر سکتی ہے، اور انسانیت جو ہے وہ ضمیر اور کانشیس کی بات کرتی ہے، لیکن ضمیر ماحول کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ اصل میں ہم انسانیت کے خلاف نہیں ہیں، اسلام انسانیت کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انسانیت بغیر اسلام کے اندھی ہے۔ جیسے ہماری آنکھوں میں روشنی ہے نا، لیکن اس روشنی کو، آنکھوں میں کتنی بھی روشنی ہو، لیکن اس روشنی سے صرف ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، خارج میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک خارجی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ سورج چمک رہا ہے اور آنکھیں دیکھنے لائق ہیں، تب دیکھ کر کے چیزوں کا آپ ادراک کر سکتے ہیں۔ آنکھیں کتنی بھی تیز ہو، لیکن اگر اندھیرا ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو یہی معاملہ عقل کا اور مذہب کا ہے کہ عقل جو ہے وہ کتنی بھی تیز ہو، لیکن مذہب کی روشنی کے بغیر عقل اندھی ہے، اس کو چیزوں کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ روشن چمک رہا ہو آسمان میں سورج، اور انسان کی عقل ماند پڑی ہوئی ہو، آنکھیں اس کو دیکھ نہ پا رہی ہو، تو سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، انسان کے پاس لاجک ہونا چاہیے، ریزن ہونے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وحی کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مل کر کے کمپلیٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں۔ اس کو جو فریق بنا کر کے پیش کرتے ہیں نا، عقل اور انسانیت ایک دوسرے کے فریق نہیں ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اسلام اور انسانیت کو جو ایک دوسرے کا فریق بنا کر کے پیش کرتے ہیں نا کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اسلام انسانیت کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو انسانیت کی، عقل کی، ضمیر کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ عقل غلطی کر سکتی ہے، تو جہاں عقل کو غلطی کرنے کا امکان ہے وہاں اسلام اس کو صحیح راستے پر لے کر کے آتا ہے، کیونکہ ضمیر اور اخلاق یہ ماحول کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ ضمیر کو، اخلاق کو ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو اسلام اور انسانیت میں کوئی ٹکراؤ والی صورتحال نہیں جیسا کہ یہ حضرات عام طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسلام ہی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ شیخ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے بات کو بتائی، سمجھنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں کچھ ایڈ کروں گا۔ جو یہ نعرہ ہے نا انسانیت، یہ نعرے کے سامنے ایک چیز ہوتی اصلیت اور حقیقت۔ اب انسانی تاریخ میں دیکھیں گے تو برٹش کالونائزرز جو ہے انہوں نے بھی کیا کہا تھا، سویلائزنگ مشن ٹو برنگ ہیومینٹی ٹو دا نیٹیوز، کہ جو رہنے والے جو نیٹیوز ہیں ان تک انسانیت کو پہنچانے کے لیے۔ تو نعرہ الگ ہے، اصلیت کیا تھی ہم انڈیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ برٹش کالونائزیشن میں کیا کیا ظلم ہوئے، کس طرح سے انڈیا کو لوٹا گیا۔ کالونیز بنانے میں ان کا ایک اچھا نعرہ تھا، اور اسی وجہ سے یہاں بات یہ ہے نا کہ شیخ نے جو کہا کہ اس کی بیسس کیا ہے، انسانی عقل اور کانشینس کے حساب سے جو لوگوں کے دماغ میں آ جائے۔ اب جتنے لوگ ہو سکتا ہے ڈیفینیشنز اتنے سارے، ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں، جیسے ہٹلر نے کہا کہ ہم انسانیت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ریس کو پیوریفائی کر کے، اور یہی نام کے اندر اس نے جو اتنا سارا جو ہولوکاسٹ کیا اور اتنے سارے انسانوں کا قتل کیا،
تو انسانیت کا ایک نعرہ تھا. یو ایس نے بھی جب نیوکلیر بامز ڈراپ کیا تو یہ کہا کہ ہم ہیومینٹی کو بچانا چاہتے ہیں, وار کو جلدی ختم کر دینا چاہتے ہیں. فرانس کے اندر تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھائی انسانیت اور فریڈم کا نام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کو انسلٹ کر سکتے ہو, جو یہ شخص, یہ یوٹیوبر خود بھی اس طرح کا بلیو کرتا ہے. بہت ہی بدترین قسم کے انسلٹس اس کے چینل پر ملیں گے, بہت بدترین قسم کے, یعنی کہ کوئی انسان ہونا, اگر کوئی اپنا ویو بھی شیئر کر رہا ہوتا لیکن انسلٹ کرنا نہیں بنتا ہے وہاں پر. اور چائنا کے اندر جب ون چائلڈ پالیسی چل رہی تھی 1979 سے 2015 کے اندر, تو انسانیت کے ہی نام کے اندر کیا تھا, ابارشنز, فورس بچوں کو کل کر دینا کہ ایک بچے کے علاوہ اور دوسرا بچہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہے انسانیت کے نام میں, اور یہی بات ہے کہ اس کا بیسس کیا ہے, اس کا کوئی فارم بیسس نہیں ہے. اس وجہ سے تو اسلام پھیلاتا ہے, تو یہ زیادہ صحیح بات ہے. کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں. اسلام میں آپ کو کافروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے, اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور آپ نے اسے محسوس بھی کیا ہوگا. بھلے ہی آپ کے گھر والے اور آپ اس معاملے میں الگ خیالات والے ہوں, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنے پریوار, رشتہ داروں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس ضرور کیا ہوگا. یہودیوں کے لیے نفرت, ملحدوں کے لیے نفرت, گانے بجانے کے لیے نفرت, عورتوں کی ترقی سے نفرت. اس نے کیا کہا آپ نے سنا. اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے. آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں, جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, گڈ بیہیویئر سے, گڈ کیریکٹر سے, گڈ اخلاق سے. کس کے ساتھ پیش آؤ؟ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور سورہ ممتحنہ میں ہے, سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تمہیں نہیں روکتا ان کے تعلق سے جو تم سے تمہارے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم, نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کرتے ہیں. ان تبروهم, کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ اس کی باتیں سن رہے تھے نا, کیا وہ کہہ رہا تھا. اور قرآن کی آیت پڑھیے, ان تبروهم, کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وتقسطوا الیہم, ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین, یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے. یہ باتیں کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہ ساری آیتیں, یہ ساری حدیثیں, ایک دو نہیں کئی ساری ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المومن, وہ شخص مومن ہی نہیں ہے, الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, جو پیٹ اپنا بھرے اور اس کا پڑوسی بازو میں بھوکا ہو. اور پڑوسی کا مذہب نہیں دیا گیا ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, مسلم پڑوسی ہو, اس کا پڑوسی کوئی بھی ہو, کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو, وہ بھوکا ہے اور یہ اپنا پیٹ بھر کے سو رہا ہے, تو پھر وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. لیس المومن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 83, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سارے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو. اور یہی چیز پر عمل کرتے تھے. اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے تابعی عطا نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مشرک ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے مذہب والے ہیں, ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو. اور آپ ان کی باتیں سن رہے تھے جو پروپیگنڈا ہے, اور اصلیت جو قرآن حدیث میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا زید بھائی, ایک تھوڑا سا میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا نا کہ محبت اور نفرت والی جو بات ہوتی ہے نا, اس میں ایک تعلق ہوتا ہے کہ بھئی محبت اور نفرت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھائی کرنے والوں سے آپ محبت کرتے ہیں, برائی کرنے والوں سے آپ کا دل خود متنفر ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ ایک آدمی شریف ہے, با اخلاق ہے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, تو اور اس کے مقابل میں ایک آدمی ہے جو مجرم ہے, ریپسٹ ہے اور بد اخلاق ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے کردار سے آپ جس سے مطمئن ہے, جس کے کردار سے, اور جس کا کردار معاشرے کے اندر اچھا ہے, انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے, اس کے کردار سے آپ کو فطرتاً محبت ہو جائے گی بنسبت اس آدمی کے جس کے کردار میں خرابی ہے, جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے, جو بد اخلاق ہے. ایسے ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی ہے کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہے اور اس کے دین کی اشاعت کا کام کرتا ہے, اس سے ایک فطری محبت ہوگی آپ کو. اب جیسے جو محبت مجھے آپ سے ہے, وہ محبت اس ملحد سے تو نہیں ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور جو اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو محبت کا ایک تعلق نا فطرت سے بھی ہوتا ہے کہ محبت جو ہے نا وہ دل کا ایک عمل ہے, اور دل کو کسی سے محبت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. دل تو لوگوں کا کردار اور ان کا اعمال دیکھ کر کے فیصلہ کرتے کہ ان سے محبت کرنا ہے یا نفرت کرنا ہے. تو جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان لانے والا ہے, وہ شریعت کے مطابق جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان سے محبت کرے گا, اور جو شریعت کے خلاف جائے گا اس سے نفرت کرے گا. بھائی اب یہ ملحد کیوں چاہتا ہے کہ میں اس سے ویسے ہی محبت کروں جیسی محبت میں اپنے علماء سے کرتا ہوں؟
جو علماء دین کے خادم ہیں، انسانیت کو نفع پہنچانے والے ہیں، شریعت کی اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور میرا دین ان کے دین کے موافق ہے، میرا کردار ان کے کردار کے موافق ہے، تو ایک فطری بات ہے کہ مجھے ان سے محبت ہوگی۔ اور ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، فریب کاریاں کر رہا ہے، انسانیت کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اللہ سے نفرت پھیلا رہا ہے، یعنی آپ یہ جو انسان سے نفرت کرنا آپ کو اتنی بری چیز لگتی ہے، تو جو انسانوں کا خالق ہے اس سے نفرت کرنا تو اور بڑی چیز ہونی چاہیے۔ صحیح آپ کے بات لیے انسان سے نفرت کرنا تو جرم ہے، اور انسانوں کے خالق سے نفرت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ خود آپ بیٹھ کر کے لائیو انسانوں کے خالق سے نفرت سکھا رہے ہیں، تو اگر آپ کی یہ بات کا ایک کاؤنٹر جو ہے نا وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان سے نفرت کرنا جرم ہے، جس کو آپ بھی جرم مان رہے ہیں، تو انسان کے خالق سے نفرت کرنا کیوں جرم نہیں ہے، جس جرم کا آپ خود کھلے عام ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت اور نفرت ایک نفسیات کا اور ایک قلب کا اور ایک دل کا عمل ہوتا ہے، اور محبت اور نفرت انسان کردار دیکھ کر کے کرتا ہے۔ تو جس انسان کا کردار اچھا ہوگا، جس انسان کے کردار میں نیکیاں ہوگی، آدمی کا دل اس سے محبت کرے گا، اور جس انسان کا کردار خراب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے یا انسانوں سے جس کے اندر دشمنی ہوگی، تو دل فطرتاً اس سے محبت نہیں کر پائے گا۔ آپ اس سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے دل کو۔ صحیح بات ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقوق نہیں دیں گے، ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، وہ نہیں ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے ہمیں تو اچھے اخلاق سے ہی پیش آنے کہا گیا ہے، لیکن ایک نیچرل بات ہے کہ جیسے جو انسان جو ایک صحیح چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کے کرنے والے سے بھی محبت کرے گا، اور جو چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، بولے مجھے ڈاکو سے بھی محبت ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ نہیں صحیح ہوگا۔ ان ملحودے سے زید بھائی اگر آپ پوچھیں کہ کیا جیسے تم ہاں اپنے ملحد دوستوں سے محبت کرتے ہو، ویسے کیا یہ ایمان والوں سے بھی محبت کرتے ہو؟ مجھ سے اور ہاں آپ سے بھی ویسی محبت کرتا ہے یہ بندہ ہاں جیسی محبت اپنے ملحد دوستوں سے کرتا ہے؟ تو یہ خود اس کا اقرار نہیں کرے گا نا، یہ سامنے ہوتا تو اس سے پوچھ بھی سکتے تھے ہم۔ یہ خود اقرار جی نہیں کرے گا کہ بھائی انسان کا عقیدہ جس سے ملتا ہے، انسان کا کردار جس سے ملتا ہے، انسان اپنے دل سے اسے جیسی محبت کرتا ہے، وہ اپنے نظریات اور اپنے عقیدے کے خلاف جو آدمی ہوگا اس سے ویسی محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک فطری جذبہ ہے۔ باقی رہا معاملہ اچھے اخلاق کا، تو شریعت آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر مسلم جو کافر والدین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھاگی کا سلوک کرو۔ خود شریعت اس کا حکم دے رہی ہے، بلکہ خود عملی طور پہ آپ دیکھیں، عام کافروں کی بات، عام غیر مسلموں کی بات تو آپ جانے دیں، جو کافر جنگ بدر میں پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے مدینہ کے اندر، یعنی وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، میدان میں پکڑ لیے گئے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو جان لینے کے لیے آئے تھے، جب مسلمانوں نے ان پر قابو پایا، مدینہ قیدی بنا کر کے لائے گئے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ تاریخ کی اور سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی تھی، اس نے اپنے قیدی کو کھلا دیا، خود بھوکا رہ گیا۔ خود قرآن مجید جو ہے نا وہ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے کی محبت کے باوجود مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اسیر کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اسیر مطلب قیدی، تو قیدی قیدی۔ کون ہوگا؟ وہ جو غیر مسلم ہوگا وہ قیدی ہوگا نا۔ تو شریعت تو یہاں قیدیوں سے، عام غیر مسلموں سے نہیں، بلکہ وہ قیدی جو جنگ میں پکڑ کر کے لائے گئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہی ہے شریعت۔ تو جہاں تک کہ معاملہ ہے دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا، تو شریعت تو خود بہت واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے اور حسن اخلاق اور عدل کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کی لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل مت کرو۔ دشمنی کس سے ہوگی؟ دشمنی یہاں ظاہر سی بات ہے، یہ دشمنی تو مسلمان سے نہیں ہے نا، یہاں تو بات ہو رہی ہے دشمن قوموں سے۔ تو جو مسلمان نہیں ہے ان کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی بھی ہے تو بھی شریعت کہہ رہی ہے ان کے ساتھ عدل کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل کرنے کا مطلب ان کا جو حق ہے ان کو ان کا حق دو۔ تو دنیاوی اعتبار سے معاملہ کرنے میں، اخلاق کرنے میں شریعت آپ کو نہیں روکتی ہے، شریعت کو حکم دیتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اچھے اخلاق ہی تو ہماری دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ہی بد اخلاق ہو جائے گا تو دین کی دعوت کس کو دے گا؟ تو دنیا میں اچھے اخلاق سے پیش آنے سے شریعت نہیں روکتی ہے۔ باقی رہا دل کا معاملہ، محبت دل کا معاملہ ہے، نفرت دل کا معاملہ ہے، اور دل کو آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی، وہ شخص جو اس کے عقیدے کے موافق ہوتا ہے دل ہی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص اس کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے، جس کا موقف اس کے موقف سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، ویسی محبت تو اس سے نہیں کر پاتا، اس سے تو ایک درجے میں دل کے اندر تنفر پیدا ہی ہوتا ہے۔
اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ ملحد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ ہر عقیدہ اور نظریہ ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ایک لبرل سیکولر قسم کا آدمی ہو تو وہ مذہبی لوگوں کے ساتھ, ایک ملحد آدمی وہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ویسی محبت نہیں کر سکتا ہے. بہت کٹر قسم کا فیمنسٹ جو ہے, فیمنزم کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں, ان سے محبت نہیں کر سکتا ہے. تو جہاں نظریات کا اختلاف ہوتا ہے وہاں دلوں میں ایک طرح کا برات پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ برات انسان کی عقیدے پر مضبوط ہونے کا ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے عقیدے میں مضبوط ہے تو جو عقیدے کے آپ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے اس کے لیے ایک برات آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ ایک اہم اور بنیادی بات ہے جو ایک انسان کی ایمانداری اور کمٹمنٹ جو وہ مانتا ہے وہ صحیح ہے, ایمانداری سے وہ چیز کو فالو کر رہا ہے, اور وہ جو سسٹم ہے وہ انسانیت کا اصل سسٹم ہے. جو اسلام نے سکھایا وہ ریئل انسانیت سکھائی, ریئل اچھا اخلاق سکھایا, دشمن کے ساتھ بھی اچھا اخلاق کے ساتھ برتاؤ سکھایا اسلام نے, جیسا کہ ہم نے اس کی مثالیں دیکھی. چلے آگے دیکھتے ہیں. یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس ضرور کیا ہوگا, یہودیوں کے لیے نفرت, ملحدوں کے لیے نفرت, گانے بجانے کے لیے نفرت, عورتوں کی ترقی سے نفرت, آزاد خیالی سے نفرت. یہ عجیب سی بات ہے. یہ عجیب سی بات ہے. ہم نے تو اس سے پہلے کہا کہ بھائی نفرت کے بارے میں تو ہم وضاحت کر چکے ہیں. عورتوں کی ترقی سے نفرت کیا ہے؟ کیا اسلام عورتوں کی ترقی سے نفرت کرتا ہے؟ اسلام آیا تو اس نے عورت کے لیے ترقی کے راستے کھولے. اس پر ظلم و جبر کی جو ایک پہاڑ لاد دیا گیا تھا, اسلام نے اس کو اس سے آزاد کیا. وہ حقوق جو اس سے چھین لیے گئے تھے, اسلام نے وہ حقوق اس کو دیے. آپ تھوڑا سا اسلام کی تاریخ پڑھیں, یہ تو ایک پورا موضوع ہو سکتا ہے کہ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس دور میں عورتوں کی کیا حالت تھی, اور پھر اسلام نے ان کو اس پستی سے اٹھا کر کے اوج ثریا پہ بٹھا دیا. وہ جس زمانے میں اللہ کے نبی مبعوث کیے گئے وہاں تو عورت کی زندگی تک کے گوارا نہیں تھی, اس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, مکی دور میں آیتیں نازل ہوئی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب پوچھا جائے گا ایک زندہ دفنا دینے والی لڑکی سے قیامت کے دن کہ تم کو کس جرم میں دفنایا گیا تھا, اسلام آیا تو اس نے اس کو زندگی جینے کا حق دیا. اسلام آیا تو عورت کو علم حاصل کرنے کا حق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. تو اس میں مسلمان میں کافر عورتیں بھی آ گئی اور مرد بھی آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عورتوں کو تو جانے دیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے جو اپنی لونڈی کو دین سکھائے, علم دے اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لے. لونڈیوں تک کو جن کی کوئی حیثیت معاشرے کے اندر نہیں تھی, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ان کو علم دیا جائے, تعلیم دی جائے, تعلیم کا راستہ ان کے لیے کھولا, ان کے لیے مسجد جانے کا راستہ کھولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. اسلام نے عورتوں کو ایسے وقت میں جب عورتیں جو ہے نا وہ ایک وراثت کی طرح بٹتی تھی, اسلام نے ان کو نکاح کے وقت ان کی اجازت لینے کا حکم دیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی عورت سے نکاح کرنا ہو, اگر وہ کنواری ہے تو بھی اس سے پوچھ کر کے اس کا نکاح کرو, اور اگر وہ سیبہ ہے یعنی طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تب بھی اس سے پوچھ کر کے اس کا نکاح کرو. البتہ کنواری اور لڑکی کی خاموشی اس کی رضا ہے, اور ایّم تعرب ما فی نفسہا, اور جو شوہر دیدہ عورت ہوگی وہ بتائے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو اسلام نے اس کو حق دیا کہ اس سے پوچھ کر کے اس سے شادی کی جائے. اسلام نے اس کو مہر کا حق دیا کہ ایک لڑکی سے شادی کی جائے تو اچھا خاصا مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو دیا جاتا تھا. اسلام نے جو ہے وہ اس کو وراثت میں حصہ دیا. ایسے زمانے میں جب عورت کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سختی کروں گا, اور بہت سختی کرتا ہوں میں, ایک عورتیں اور دوسرا یتیم. اور وراثت میں باقاعدہ حصہ دلایا گیا ان کو, جو وراثت سے محروم تھی ان کو وراثت میں حصہ دیا گیا. تو زندگی کے کتنے سارے حقوق جس سے عورتیں محروم تھیں, اسلام نے وہ حقوق عورتوں کو دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نرمی کرنے کا حکم دیا تھا. آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا. رفقا بالقواریر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں نازک آبگینے کی طرح ہیں, ان کے ساتھ نرمی برتو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کا حق دیا کہ ایک عورت اگر ایک آدمی کے ساتھ نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہے اور اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنا مہر لوٹا کر کے اس آدمی کی نکاح سے آزاد ہو سکتی ہے. کتنے سارے حقوق نہیں ہے, تو ایک پورا موضوع ہے. یہ تو میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں اور ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ترقی سے روکتا ہے, اسلام کو عورتوں کی ترقی سے نفرت ہے. اسلام کو عورتوں کی ترقی سے نفرت نہیں ہے, جو ترقی آپ ترقی باور کرا رہے ہیں اس ترقی سے نفرت ہے. اصل میں یہ ترقی نہیں ہے, یہ عورت کا ننگا پن ہے جس کو آپ اس کی ترقی باور کرا رہے ہیں نا. عورت سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو سرے راہ برہنہ کر دیا جائے, آپ کے حساب سے عورت کی ترقی ہے.
ہم کو اس ترقی سے نفرت ہے. ہم کو اس ترقی سے نفرت ہے کہ آپ کو بیڑی بیچنی ہے تو عورت کو ننگا کر کے اس کو ہورڈنگ پہ لٹکا دو. آپ کو فلیٹ بیچنا ہے، عورت کو ننگا کر کے اس کو بے لباس کر دو سر عام. تو جس برہنگی کو اور جس ننگے پن کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں نا، ہم کو اس ترقی سے نفرت ہے. الحمدللہ ہم کو عورت کی ترقی سے کوئی نفرت نہیں ہے. البتہ آپ جس آزادی کا نام لیتے ہیں نا، آپ اصل میں عورت کی آزادی کا نام لے کر کے عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. آپ یہ جو عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں نا، ہم کو اس آزادی سے نفرت ہے. آزادی ہم سے آپ کو نفرت. عورت تک پہنچنے کی آزادی نہیں دینا چاہتے. صحیح بات ہے. اور آج کے ماڈرن سٹینڈرڈز کے حساب سے بھی دیکھو تو آج جو ماڈرن سٹینڈرڈ کیا ہے کہ گھر کے فائنینشیل خرچے کی ذمہ داری مرد اور عورت دونوں پر ہے برابر. لیکن مرد جی پریگننٹ نہیں ہونے والا ہے، وہ دودھ نہیں پلائے گا. جی وہ عورت بیچاری جائے گی باہر، اس کو جاب میں وہاں باہر ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹسٹک ثابت کر رہی ہے کہ تقریباً عورتوں کو یہ چیز سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ باس کی طرف سے ہو، چاہے وہ کلیگز کی طرف سے ہو، ٹریولنگ کے اندر ہو، یا کسٹمرز ہو، یا جو بھی ہو. تو اس کی مجبوری کیا ہے کہ اس پہ آدھے خرچے کی ذمہ داری انہوں نے ڈال دی ہے. اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، عورتوں پہ کوئی بھی خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایسی آپ کو ہنڈریڈز آف مثالیں ملے گی. اب ان کا یہ ایک نیرو تھنکنگ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے، یا تو پھر دیکھنا نہیں چاہتے اور اپنی پبلک کو ایسا ویو بتانا چاہتے ہیں، اور ایسے پورے سویپنگ سٹیٹمنٹس، بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹس بولنا چاہ رہے ہیں. اس کا بہت بڑا یہ ظلم ہے اس چیز کے اندر. اور جو آزادی کی بات ہے، آزادی، آزاد خیالی سے نفرت. چلیے کچھ اینالائز کرتے ہیں. آزاد خیالی سے نفرت، اصل بات ہے نا کہ عقل کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور جو انسان یہ نہیں پہچانتا کہ اس کی عقل کی لمٹ ہے، وہ خود عقل کہتی ہے کہ یہ بہت غلط کر رہا ہے. عقل بتاتی ہے کہ عقل کی لمٹ ہے. جہاں روڈ ختم ہو رہا ہے وہاں گاڑی کو روک دینا چاہیے. یہ سمجھداری ہے، یہ عقل مندی ہے. کوئی کہے نہیں میں گاڑی چلاؤں گا، جہاں ہے وہ چلاؤں گا. تو یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے کریٹر پہ جب ایمان لے آئیں، اگر ہم نے پہچان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر کسی نے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اب اس کے بعد ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. انسان کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ بہاؤ کے اوپر ٹرسٹ کرو گے، جو بہاؤ ہے وہ صحیح ہے، جو دنیا میں بہاؤ چل رہا ہے، جو ہم نے دیکھا کتنی مثالیں آلریڈی آ گئی ہے کہ جو بہاؤ غلط تھا اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا، وہ بھی اس بہاؤ میں بہ گیا، اور کتنا ظلم اور کتنی زیادتیاں دنیا بھر میں ہوئی. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ ایسے دیکھو گے تو قرآن کے اندر آپ کو کئی آیتیں ملے گی، جیسے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں. یعنی کہ اس کے اندر تو الٹا عقل کو استعمال کرنے کہا گیا ہے. اور کوئی صحیح سالم عقل کو اگر استعمال کرے گا، تحقیق کرے گا وداؤٹ اینی پریجوڈس، دلائل کی روشنی میں، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے. اس کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے بہت ساری واضح نشانیاں ہیں. عقل استعمال کرے گا تو وہیں پہ پہنچے گا. اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ عقل استعمال کرے گا تو انوینشنز ہوں گے، ڈسکوریز ہوگی. جو اسلامک ہسٹری میں آپ کو ملے گا کہ دنیا کے آج ماڈرن سائنس کی بنیادیں مسلم سائنٹسٹ نے رکھی، بہت بڑی بڑی ڈسکوریز مسلم سائنٹسٹ نے کی. میں آپ کو صرف 2 کوٹیشنز بتاتا ہوں. جو یہ کتاب فرینچ تھنکر گستاوے لے بون کی ان کی کتاب ہے لا سیولائزیشن ڈیتھ عربس، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ if the Arabs would have taken over France، کہ عرب اگر فرانس کو اگر ٹیک اوور کر لیے ہوتے، then Paris would have become like Cordoba in Spain، کہ اسپین میں کوڈوو کا جو حال تھا ویسا ہو جاتا حال پیرس کا. وہ کہتے ہیں کہ کوڈووا سینٹر آف سیولائزیشن، سینٹر آف نالج، where the man in the street was able to read and write. رستے میں چلتا ہوا انسان جو تھا نا کوڈوو اسپین میں، وہ پڑھ سکتا تھا، لکھ سکتا تھا. ایک ایسے وقت پر کہ وہ پوئٹری بنا سکتا تھا، ایک ایسے وقت پر جب یوروپ کے بادشاہ بھی ہوتے تھے نا، ان کو اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا تھا. ایسے ٹائم پر مسلم کنٹری کے اندر اسلامک سیولائزیشن میں حال یہ تھا، رستے میں چلتا ہوا آدمی پڑھ سکتا تھا، لکھ سکتا تھا. ایک مثال ہے آپ کے سامنے، کیونکہ پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی تھی اقرا. ایچ جی ویلز اپنی کتاب آؤٹ لائن آف ہسٹری میں لکھتے ہیں they advance in medicine far beyond the Greeks. گریکس کا جو بہت مانا جاتا ہے کہ گریکس میڈیسن میں بہت ایڈوانس تھے، بولے مسلمان میڈیسن کے اندر گریک سے بہت آگے تھے. they studied science and the functions of the various parts of the body. سائنس اسٹڈی کیا، باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس کے فنکشنز کو اسٹڈی کیا، پریونٹیو میڈیسن اسٹڈی کیے. many of the treatment methods that they used are still in use until today. جو مسلمان یوز کرتے تھے ٹریٹمنٹ میتھڈز وہ آج تک یوز میں ہیں. they used anesthetics for the operations کے لیے اینستھیزیا یوز کیا and used to perform some of the most difficult surgeries ever known. کہ جو ڈیفیکلٹ سرجریز جانی جاتی وہ مسلم ورلڈ کے اندر پہلے سے کی جاتی تھی. at the time when the church used to forbid the practice of medicine، کہ چرچ جب میڈیسن کے استعمال کو prohibit کیا کرتا تھا in the expectation that a full recovery could be achieved through religious rituals performed by the bishops. The Arabs had true knowledge of medicine. کہ عربوں کے پاس میڈیسن کی نالج تھی ایک ایسے وقت پر جب چرچ مانتا تھا کہ بھائی ریلیجیس ریچول سے ہی جو بشپس ہوتے ہیں وہ کیور کرتے ہیں. آپ کو بہت سی ایسی مثال ملے گی. تو یہاں پر الٹا جو چیز کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ صرف اچھا نہیں ہے،
آؤٹ اسٹینڈنگ ہی نہیں، اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ کوئی انسان کو نشانی ملے گی سوچنے کے لیے، اور وہ بات سوچنے والی بات کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن میں کہا گیا عقل نہیں استعمال کرو گے، سوچو گے نہیں، دیکھو گے نہیں، وہی کیا، اس کا رزلٹ تھا یہ۔ جی زید بھائی، یہ بہت آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ آزاد خیالی، اصل میں آزاد خیالی جو ہے نا وہ اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام اچھی آزاد خیالی کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی ایسی آزاد خیالی جو تعصب سے پاک ہو، ایسی آزاد خیالی جو باپ دادا کے بنائے ہوئے رسم و رواج سے پاک ہو۔ تو قرآن مجید تو اس آزاد خیالی کو پروموٹ ہی کرتا ہے کہ جب انبیاء آئے دنیا کے اندر، انہوں نے اپنی قوم والوں کو دین کی طرف دعوت دی، تو قوم کے لوگ آزاد خیال نہیں تھے، وہ پابند تھے اپنے باپ دادا کے رسوم و رواج کا۔ تو اسلام نے تو اس رسوم و رواج کی زنجیروں سے توڑ کر کے آزادی سے سوچنے کا حکم دیا، جیسا کہ آپ نے کہا فلا تعقلون، قرآن مجید نے ان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ تو جب انسان کا خیال اور اس کی عقل اور اس کی سوچ غلط طرح کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو نا، تو اس کو توڑ کر کے آزاد خیال ہو جانا، اس کو تو اسلام پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن جہاں آدمی آزاد خیالی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی نفس کا غلام بن جائے، اصل میں جس کو آزاد خیالی کا نام دے رہے ہیں نا، یہ آزاد خیالی نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ قرآن مجید اس کو نفس پرستی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ نفس پرستی والی جو آزاد خیالی ہے نا، شریعت اس سے روکتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب پیوں گا، میں جوا کھیلوں گا، میں قتل و غارت گیری کروں گا، میں آزاد ہوں۔ تو جہاں انسان کی آزاد خیالی خود اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے یا انسانی سوسائٹی کے لیے نقصان بن جاتی ہے، تو شریعت وہاں آزاد خیالی پر پابندی لگا دیتا ہے کہ ایک آدمی آزاد خیالی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں تو میں مرد کے ساتھ شادی کر لوں، میں عورت ہوں تو میں عورت کے ساتھ شادی کر لوں، میں شادی کیے بغیر کسی ایک انسان کے ساتھ یا کئی انسانوں کے ساتھ تعلق بناؤں۔ تو جو آزاد خیالی جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، خود انسان کی نفس کے لیے نقصان۔ ایک آزاد خیالی کا مطلب ایک آدمی کو لگتا ہے میں اپنی جان دے دوں، میں نہیں زندہ رہنا چاہتا، یہ میری آزادی ہے۔ تو آدمی جب آزاد خیالی کا مطلب یہ نہ لے کہ میں آزاد ہوں، اس کا مطلب میں اپنی جان کا بھی مالک ہوں، میں جو چاہوں اپنی جان کے ساتھ کروں، میں جو چاہوں اپنے جسم کے ساتھ کروں، میں جو چاہوں سوسائٹی کے ساتھ کروں۔ تو اس آزاد خیالی کو تو جو ماڈرن اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے نا۔ ہمارے ملک میں بھی یہ آزاد خیالی بیان ہے کہ انسان آزاد خیالی کا مطلب سمجھ لے کہ میں اپنے آپ کو قتل بھی کر سکتا ہوں، میں شراب پیوں، جوا کھیلوں اور بدکاریاں کروں، فحاشی پھیلاؤں۔ تو آزاد خیالی ایک ہوتی ہے مثبت اور ایک ہوتی ہے منفی۔ اسلام مثبت آزاد خیالی کے خلاف نہیں ہے، جہاں آزاد خیالی انسان کے علم کو ترقی دیتی ہے، اور اسی علمی ترقی کی وجہ سے اسلام نے سائنسی دنیا کو ایک نیا رخ دکھایا اور ایک انقلاب سائنسی لے کر کے آیا۔ اس آزاد خیالی کو اسلام پروموٹ کرتا ہے۔ جو منفی آزاد خیالی ہے، جو خود انسان کی اپنی ذات کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے نقصان دہ، اسلام اس آزاد خیالی کے خلاف ہے۔ بالکل صحیح۔ اب چور کہے گا میں بھی آزاد خیال ہوں، میرے خیال میں چوری آ رہی ہے، میرے خیال میں فراڈ کرنا آ رہا ہے، ڈاکہ ڈالنا آ رہا ہے، آزاد خیالی کو آپ پابندی مت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ تو ہر کوئی مانے گا، یہ لوگ بھی مانیں گے کہ یہاں تو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے جو اتنے سارے ملحد حکمرانوں کی لسٹ پیش کی تھی، یہ سب آزاد خیال تھے نا، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا، یہ سب آزاد خیال تھے۔ ان کی آزاد خیالی انسانیت کے لیے فائدے مند نہیں ہوئی بلکہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تو ہر آزاد خیالی، ایک آزادی وہ ہوتی ہے نا جسے انسان کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے کہ تم آزاد ہو، جہاں نہ کھانے کی، نہ پانی کی، نہ رہائش کی، نہ سائے کی، کسی چیز کی سہولت نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے پابندی کہ انسان کو ایک گھر کے اندر رکھا گیا ہے تو وہ پابند گھر کے اندر رہنے کا، لیکن ساری سہولت اس کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ تو وہ آزادی جو ہے نا، وہ آزادی خطرناک ہے اس پابندی کی بنسبت۔ یہاں پابند تو انسان ایک دائرے کے اندر ہے، لیکن اس دائرے کے اندر اس کو ساری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جہاں وہ آزاد ہے لیکن سہولتوں سے اس کو جو ہے نا دور کر دیا گیا۔ تو ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر پابندی بری نہیں ہوتی۔ بہت بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھا یہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام تبھی خدا کا ہو سکتا ہے جب وہ ہر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ اگر وہ ہے اور اس نے بنانے میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ حق کے معاملے میں بھی فرق نہیں کرے گا۔ خدا کا کلام انسان ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو برابر ہی سمجھتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے خدا کا کلام کسی میں تفریق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ کہ کون رب؟ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کی ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سب برابر ہے، عورت مرد، کوئی رنگ، کوئی نسل، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے کلام میں انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی تفریق نہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔
انسان کو اس کا کردار اوپر نیچے کرتا ہے. قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو محبوب قرار دیا ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے اس کو محبوب قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطا به عمله لم يسری به نسبه، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. تو اسلام انسان ہونے کی حیثیت سے تو سب کو برابر ہی مانتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا. تفریق اگر ہے تو انسان کے کردار کی وجہ سے، اور یہ کردار دونوں طرح سے طے ہوگا کہ ایک بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہے اور ایک بندے کا بندوں سے تعلق کیسا ہے. آپ اصل میں ایک آنکھ آپ کی پھٹی ہوئی ہے اور ایک آنکھ سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر انسان کی اچھائی اور برائی کا معیار صرف آپ نے یہ طے کر دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک انسان کی اچھائی اس سے تو طے ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی اچھائی اس سے بھی طے ہوتی ہے کہ اس کے خالق کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. آپ جو دجالی نقطۂ نظر رکھتے ہیں نا، ایک آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اللہ کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کے کردار کو طے کرنے کے لیے. اسلام دونوں چیزوں کا موازنہ کرتا ہے. اسلام یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان کی اچھائی اس میں بھی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہو، اور انسان کی اچھائی اس میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو. ایک بندہ صرف اللہ کے ساتھ اچھا ہو اور اگر انسانوں کے ساتھ اچھا نہ ہو وہ بھی اچھا انسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بآلہم، کہ کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. تو اسلام جو ہے نا وہ یہ معیار طے تو کرتا ہے کہ انسان کو اچھا اور برا طے کرنے کے لیے اس کا رویہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے یہ بھی دیکھا جائے، لیکن یہ آدھی بات ہوگی. انسان کے کردار کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو. اگر ایک انسان اپنے خالق کے ساتھ ہی برا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ احسان فراموش اپنے خالق کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یہ انسان بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھائی اور برائی کا یہ معیار شریعت نے رکھا ہے کہ انسان کا ایک پہلو اس کے خالق کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، دوسرا اس خالق کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اچھائی اور برائی کا معیار بنایا گیا، یہ ان دو چیزوں کو بنایا گیا کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور ایک انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے. صحیح بات ہے. اور میں نے جیسے بتایا اس ویڈیو میں جو پوائنٹس یہ اٹھا رہا ہے نا وہ سب اسی کے خلاف ہے. یعنی کہ یہ ایک اور مثال ہو گئی کہ جس مذہب کے بارے میں کرٹیسزم میں یہ ویڈیو بنا کر بتا رہا ہے وہ مذہب کون سا مذہب ہے؟ یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر نماز میں 5 وقت کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے اندر حج کے اندر سیم لباس کے اندر سب لوگ سیم احرام پہن کر جاتے ہیں. یعنی جس نے اونچ نیچ ختم کری، جس مذہب نے 1400 سال پہلے جو آج تک ہم نہیں کر پا رہے ہیں، آج تک جس انیکوالٹی کو ہم پاتے ہیں دنیا کے اندر، اسلام نے اس چیز کو 1400 سال پہلے ختم کی. اب یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل یعنی کہ برابری کیا ٹیچر کہے کہ میں سب سٹوڈنٹس کو 100 مارکس دے دوں گا؟ برابری؟ ہاں، پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، زیادہ پڑھے کم پڑھے، سب کو برابر دے دوں گا. یا ڈاکٹر کہے کہ میں سیم دوا سارے پیشنٹس کو دے دوں گا. یا ماں باپ کہے کہ میں وہی اتنا ہی کھانا دوں گا سب بچوں کو، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو اتنا ہی کھانا ملنے والا ہے. یا پھر سی ای او ہو یا پھر سویپر ہو، سب کو سیم سیلری دیں گے. ایکچولی کیا ہے نا، اس نے کیا کیا ہے، ایک اسکرین پر ایک آیت لگائی ہے. چلو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس نے تبھی اسکرین پہ لگائی. سورہ نحل کی آیت نمبر 71 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو دوسروں پر رزق میں فضیلت دی ہے، زیادہ دیا ہے، ترجیح دی ہے. اور ہاں یہ امتحان ہے. اسلام نے تو اس کی اصلیت بتائی نا کہ یہ کیا ہے، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایگزام ہے کہ ہاں رزق کے اندر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو طاقت والا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، اور یہ امتحان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی ویسے ہی ہوں گے. جو تمہارے ایمان ہے، جو تمہارے اعمال ہوں گے، اس مطابق آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا. لیکن جو سوال ہے اس کا، جو اگلی آیت آگے کے حصے کے اوپر ہے، جو اس نے شاید کہیں اور اس نے کیا ہوگا ایکسپلین، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، کیا وہ اپنے غلاموں کو عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کیا ان کو برابر کر دیں گے؟ کیا کوئی شخص ایسا کرے گا کہ بھائی اپنا مال اور اس کے ملازم ان کو ایکول کر دے، یا ایسا کرے گا؟ تو یہاں پہ بات کیا ہے، ایک مثال ہے. مثال کے ذریعے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک گاڈ ہے، اس نے کئی سارے بندوں کو بھی اور کچھ مقام دے دیا، کہا کہ تم اپنا مال کا ایکول کرو گے. دنیا کے انسان کوئی سی ای او ہو، اپنے سارے ملازموں کو برابر کر دے گا، اپنے ساتھ برابر کر دے گا؟ تو یہ کریں گے نہیں. اب یہاں پہ کیا ہے نا، ایک مثال جو دی جا رہی ہے، مثال اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. جیسے میں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ایک چور 10 ایپل چوری کرتا ہے اور اس میں سے 3 کھاتا ہے، کتنے باقی رہ گئے؟ تو پھر کیا ہوا؟ ایسی 100 مثالیں آ سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چوری کو میں نے صحیح کہہ دیا یا میں چوری کو پریفر کرتا ہوں.
ہاں یہاں پہ ایک مثال کے طور پر جب کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے. یہاں پہ غلام کے تعلق سے تو یہ سکھایا گیا فک رقبہ، غلام کو آزاد کرو، یہ سکھایا گیا. اور اسلام نے تو یہ سکھایا کہ مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لو کہ انہیں سب سے بڑے مالدار بن سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی. جب جو صحابہ جان دینے تیار تھے کیا مال نہیں دے دیتے تھے؟ آپ دیکھو گے چھوٹی چھوٹی کنٹری کے جو رولر اور ڈکٹیٹر بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتے تھے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ایسا تھا کہ ایسی کئی راتیں گزرتی تھی جس میں بھوکے سوتے تھے، رات وہ اور ان کی فیملی رات میں بھوکے سوتے تھے، دن میں کھانا مل گیا لیکن رات میں ڈنر نہیں ہوتا تھا. ایسی کئی راتیں گزرتی تھی. تو یہ کہنا جو یہ بات وہ مثال بولی ہے نا آپ تھیوریٹیکل طور پہ، پریکٹیکل طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا وہ تماچا ہے یہ لوگوں کے لیے. اور جو اسلام کی تعلیم ہے پورے بیلنس والی، یعنی کہ اعتدال ملے گا، ایک بیلنس ملے گا، اور جو بات سکھائی گئی وہ بات سمجھنے کی جگہ یہ لوگ ایسے اعتراض اٹھانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جی اس آیت میں تو بس اتنی سی بات بتائی گئی ہے کہ انسان جو اپنا مال کما کر کے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دیتا ہے، جو مال دیتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے نا کہ برابری کے نام پر اپنے غلام کو بھی آدھا مال لے کر کے دونوں کو برابر کر لے. آدمی اپنے غلام کے ساتھ برابری نہیں کرتا. یہ ملحد صاحب اگر کسی کمپنی کے مالک بن جائیں تو کیا یہ اپنی پوری پراپرٹی برابری کے نام پر اپنے امپلائیز میں بانٹ کر کے خود کو ان کی برابری میں لے آئیں گے نا؟ یہ جو بہت برابری کی بات کرتے ہیں یہ خود اپنے امپلائی کے ساتھ کیا برابری کر سکتے ہیں؟ یہ اس برابری کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. کہیں گے کہ میں نے اپنی طاقت قوت محنت سے اتنا مال کمایا ہے تو میں زیادہ کا مستحق ہوں، اور میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، میرا دماغ اس کمپنی کو کھڑا کرنے میں لگا ہے، تو میرے جو امپلائی ہیں وہ میرے ماتحت ہیں، تو وہ اس کمپنی کے پروفٹ میں اتنے حصے دار نہیں جتنے حصے دار میں ہوں. تو قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے کہ تم اپنے معاملے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کو برابر نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تم اس کے غلاموں کے برابر کیسے کر دیتے ہو؟ عبادت میں تم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو اور اس کی مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہو. تو یہاں اصل میں شرک سے روکنے کا، تم اپنے غلاموں کو تو اپنے برابر نہیں کر سکتے ہو اور اللہ رب العالمین کے غلاموں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر عبادتیں کر دیتے ہو. اس آیت کا صرف اتنا ہی مطلب ہے. پتہ نہیں بندے نے یہ آیت لگانے کا اس نے کیا سمجھا ہے. یہ تو ایک دنیاوی حقیقت ہے کہ دنیا میں برابر نہیں ہے لوگ. مال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، تاکہ بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ماتحتی کام لے سکے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ ہم نے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کی لوگ خدمت لے سکے. کوئی ہم سے کمتر ہے مالی اعتبار سے تو ہماری خدمت کر رہا ہے. میں گھر پہ رہتا ہوں، میری بیوی کھانا بنا رہی ہے، میرے گھر پر ایک کام والی آ کر کے کام کرتی ہے، کیونکہ وہ مالی اعتبار سے کمتر ہے تو ہم اس سے خدمت لے رہے ہیں. ہم کسی اور کو سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے. تو یہ تو جو مالی نظام میں اللہ رب العالمین نے تفاوت رکھا ہے، اس تفاوت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خدمت لیتے ہیں. یہ ایک شریعت کا قانون نہیں بلکہ دنیا کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ دنیا کا دکھتا ہوا نظام ہے. اب اس کو اس دنیا کے نظام دکھائی نہ دے رہا، اس پر ہی اس کو اعتراض ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں شریعت کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا، دنیا کے ایک نظام جو ہے وہ بتایا گیا اس آیت کے اندر. صحیح بات ہے، بالکل. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.